قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، والیوم الموعود، اور اس روز قیامت کی جس کا وعدہ ہے، جس سے ڈرایا گیا ہے، وشاہد و مشہود، دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز. قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کر دیے گئے کھائیاں کھودنے والے، النار ذات الوقود، جس میں بھری ہوئی تھی آگ خوب دہکتی ہوئی، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اس کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ خود دیکھ رہے تھے. وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور وہ نہیں بدلہ لے رہے تھے ایمان والوں سے مگر اس بات کا کہ وہ اللہ عزیز و حمید پر ایمان لائے ہیں. الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کا ہے سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے، جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، یقیناً وہ لوگ کہ جو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ بھی نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے والی آگ کی سزا ہے. ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ نے فرمایا تو واقعہ تو سچا ہے. اکثر مفسرین نے یہ رائے قائم کی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ ان آیات میں جو بات زیر بحث آئی ہے یہ انہی کے بارے میں ہے. لیکن بعض لوگ جو ہے بڑے ایڈمنٹ ہیں اور بڑے ناراض ہو جاتے ہیں کہ نہیں اس سے یہ واقعہ مراد نہیں. اصل میں جو ان کو حدیث سے ایک چڑ ہوتی ہے اور تاریخ سے جو بات ثابت ہو وہ ان کے لیے بڑی محترم ہوتی ہے، اور حدیث کا نام سن کر جو ہے ان کا مزاج جو ہے بگڑ جاتا ہے. اور چونکہ یہ حدیث میں یہ واقعہ آیا ہے لہذا اس پر وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر اس پر بڑے پروٹیسٹ کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں. وہ حوالہ دیں گے تاریخ کا، لیکن تاریخ ان کے نزدیک محترم ہے، حدیث ان کے نزدیک محترم نہیں ہے. میرے نزدیک الحمدللہ حدیث محترم ہے اور معتبر ہے اور تاریخ معتبر نہیں ہے. لہذا اس کا امکان تو اگرچہ موجود ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ نہیں کہا کہ اس صورت کی طرف اشارہ نہیں کیا، لیکن واقعہ ایک بیان کیا ہے کہ جو بالکل میچ کرتا ہے اس کے ساتھ. وہ واقعہ یہ تھا کہ کسی علاقے میں کوئی بادشاہ تھا اور اس کا ایک سرکاری جادوگر تھا بہت بڑا. تو جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ میں اپنا علم ساتھ لے کر مر جاؤں، تو تم مجھے کوئی ذہین سا بچہ دو جس کو میں یہ علم منتقل کروں. تو پوری رعایا میں سے انتخاب کیا گیا ایک بچے کا، بڑے ذہین بچے کا، اور بچے کو ڈیوٹی لگائی گئی کہ تم روز جو ہے وہ جایا کرو اس جادوگر کے پاس اور اس سے جادو سیکھا کرو. اب درمیان میں ایک راہب، عیسائی راہب کی خانقاہ تھی، تو وہ جاتے جاتے جو ہے وہ اس کے پاس بھی بیٹھ جاتا تھا. اب جو عیسائی راہب تھا اس کو وہ اللہ تعالیٰ کا پر ایمان کا درس دیتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے. اور جادو کا جو تھا وہ اس کی اپوزٹ باتیں کہتا تھا. تو ایک دن وہ لڑکا گزر رہا تھا کسی گلی میں سے، تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہے پریشان کھڑے ہیں اور انہیں کوئی راہ نہیں مل رہی. اس نے آگے اوپر دیکھا تو کیا تھا کہ ایک بہت بڑا جانور جو ہے وہ راستہ روکے کھڑا تھا اور لوگ جو تھے پریشان کھڑے تھے کہ وہ اندر داخل نہیں ہو سکتے اس گلی میں. تو اس نے کہا کہ آج موقع ہے کہ میں ٹیسٹ کر لوں کہ وہ راہب سچا ہے یا جادوگر سچا ہے. تو اس نے ایک چھوٹی سی کنکر اٹھائی، پتھر اٹھایا چھوٹا سا، اور یہ کہہ کر کہ اگر وہ جادوگر سچا ہے تو پھر اس کے رب کے نام سے یہ جانور جو ہے یہ اس سے مر جائے. وہ کینکر جا کے لگا اس کو اور وہ جانور جو تھا وہیں پر تڑپ کر مر گیا. اب سارے لوگ بڑے متاثر ہوئے اس بچے سے. تو وہاں ایک نابینا تھا، تو اس نابینے نے کہا اس بچے سے کہ تم میری بینائی بھی لوٹا دو. انہوں نے کہا نہیں، تم بھی
اس رب کا نام لو جس رب کے نام سے میں نے پتھر پھینکا تھا، جو راہب کا رب ہے، تمہیں بھی بینائی آ جائے گی۔ اور اس کی بھی بینائی آ گئی۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ میں تو جادو سیکھنے کے لیے اس کو بھیجا تھا، تو یہ کیا لے کے آ گیا الٹا۔ تو اس نے اس نابینا کو تو مروا دیا فوراً کہ یہ رب کی کوئی نشانی جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ اور اس بچے کو کچھ لوگوں کو ڈیوٹی لگائی کہ اس بچے کو پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور چوٹی سے جا کر نیچے گرا دو۔ تو وہ جو بادشاہ کا وہ اپوائنٹ کیا ہوا وفد تھا، اس کو لے کر پہاڑ کے اوپر گیا تو زلزلہ آ گیا، وہ سارے نیچے گر گئے اور یہ بچہ واپس جو ہے بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ السلام علیکم۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے ایک اور ٹیم ترتیب دی اور ان سے کہا کہ اس کو کشتی میں بٹھا کے این بیچ دریا کے جا کے دبو دو۔ وہ لے کر کشتی میں لے کر گئے، پھر طوفان آ گیا اور کشتی الٹ گئی، سارے ڈوب گئے، یہ بچہ پھر بچ گیا اور یہ پھر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے مارنا چاہتے؟ اس نے کہا ہاں میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں۔ ترکیب تمہیں میں بتا دیتا ہوں۔ نے کہا کیا ترکیب ہے؟ کہتا ساری اپنی رعایا کو جمع کرو اور پھر ان الفاظ کے ساتھ مجھ پہ تیر چلاؤ، بِرَبِّ هَذَا الْغُلَامِ، اس بچے کے رب کے نام پر میں تیر چلاتا ہوں، تو پھر مجھے تیر چلے گا اور پھر میں مروں گا۔ بادشاہ سادہ لوئی میں اس نے یہی کام کر دیا، محبوب تلا ہوا تھا نا مارنے کو۔ اصل میں جب انسان کی مت ماری جاتی ہے نا تو پھر اس کو کبھی سیدھا راستہ نہیں سوچتا۔ سیدھی سی بات تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، لیکن جب انسان کی مت ماری جاتی ہے تو اس کی قسمت میں ہدایت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ کہتا دفع ہو جاؤ۔ اب اس نے یہی کام جو ہے وہ اس حماقت میں کر دیا، پوری رعایا اکٹھی تھی اور اس نے تیر چلایا، بِرَبِّ هَذَا الْغُلَامِ، اس بچے کے رب کے نام سے تیر چلاتا ہوں، اور تیر لگا، بچہ شہید ہو گیا۔ اب جو پبلک وہاں کھڑی تھی ساری بے اختیار ان کی زبان پر آ گیا، آمنا برب هذا الغلام، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، تو پھر اس نے خندقیں کھدوائیں، بڑی بڑی ٹرنچز کھدوائیں اس نے، اور اس میں ایندھن جھونکا اور آگ جلائی۔ تو ان سے کہا کہ یا ایمان سے تائب ہو جاؤ یا آگ میں چھلانگ لگا دو، لیکن کوئی نہیں مانا، سب نے جلنا برداشت کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کفر کرنا پسند نہیں کیا۔ اس کا یہاں پر ذکر ہے کہ ان کی اور کیا قصور تھا ان کا، الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ تو الفاظ تو فٹ بیٹھتے ہیں، باقی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعین کے ساتھ نہیں کہا کہ اس آیت میں، ان آیات میں اس کا ذکر ہے، لہذا اس کا امکان موجود ہے کہ یہ نہ ہو۔ لیکن جو جنرل طرز عمل ہے وہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو حدیث سے بیر ہے اور تاریخ سے بڑا پیار ہے، سائنس سے بھی پیار ہے، تاریخ سے بھی پیار ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کی دشمنی ہے۔ پھر توبہ بھی نہیں کرتے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں پھر توبہ بھی نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے والی آگ کی سزا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، وہ ہے بڑی کامیابی۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، یقیناً وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہو العزیز وہو الغفور الودود، اور وہ بخشنے والا بہت پیار کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، وہ عرش کا مالک اور بڑی عظمت اور شان والا ہے۔ فعال لما یرید، جو کہے جو چاہے کر گزرنے والا۔ هل اتاک حدیث الجنود، اے نبی کیا تم تک لشکروں کی خبر نہیں پہنچی؟ فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور سمود کے لشکروں کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ لگے رہے ان کو جھٹلانے میں۔ واللہ من ورائہم محیط، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر طرف سے انہیں گھیرے ہوئے تھا۔ بل ہوا قرآن مجید، اصل میں یہ قرآن بڑی عظمت اور شان والا ہے۔ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ يا